اب قرآن مجید سورہ توبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا. یہ جو آیات ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں پڑھ رہا ہوں. اتری مدینہ طیبہ کے زمانے میں ہیں، اتری تو اس وقت ہیں غزوہ تبوک کے احوال میں، مگر وہی آیتیں بیان کر رہی ہیں واقعہ ہجرت کے ایک ایونٹ کو، زمانہ ہجرت مدینہ کے ایک ایونٹ کو. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. لوگوں اگر تم نے میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نہ بھی کی، کوئی بات نہیں، میں ان کی مدد کے لیے کافی ہوں. پہلے بھی میں نے ان کی مدد کی تھی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب کو کفار مکہ نے اپنے وطن سے نکال دیا تھا، جب ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا، جب کفار و مشرکین مکہ نے اپنے وطن سے نکال دیا. پھر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرا، جب دونوں غار میں تھے. اب ذرا بیان اللہ رب العزت کے کلام کا دیکھتے آئیے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب میرے محبوب رسول اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنا سکون اور تسکین ان پر نازل فرما دی. اب ایک بات یاد رکھ لیں، قرآن مجید کی جتنی آیات کریمہ اتری ہیں، بعض صحابہ کرام کی شان میں، بعض اوقات اہل بیت اطہار کی شان میں. ایک نقطہ بہت اپنے ذہن نشین فرما لیں، یہ تعین کرنا کہ یہ کس کے حق میں اتری، یا تو کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے سیدہ کائنات کے علیہ السلام کے حوالے سے قرآنی آیات کی تفسیر احادیث صحیحہ کی روشنی میں. یہ حدیث نبی بھی واضح کر دیتی ہے کہ یہ فلاں کے لیے نازل، کوئی روایت واضح کرتی ہے. یا تفسیر کی کتابوں میں صحابہ تابعین اتباع التابعین تفسیری روایت لے آتے ہیں کہ یہ اس کا شان نزول یہ ہے، فلاں کے لیے نازل ہے. یعنی جب آیت اترتی ہے تو کس کے حق میں نازل ہوئی، اس کی تعیین کے لیے، اس کو ثابت کرنے اور متعین کرنے کے لیے روایت لینی پڑتی ہے، یہ حدیث نبوی کی یا آثار صحابہ یا آثار تابعین. یہ بات ذہن میں آ گئی. قرآن مجید خود اس کی تعیین اور تصریح نہیں کرتا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس مقام پہ اللہ رب العزت نے ایسی بیان کی ہے کہ سارے اسلوب سے اس انداز کو ہٹا دیا. آیت بھی خود اتاری، تعیین بھی اللہ نے خود فرمائی، تصریح بھی خود فرمائی. پھر ہر آیت کی تعیین کرتے ہوئے اقوال مختلف ہوتے ہیں. بعض نے کہا یہ فلاں کے حق میں اتری، بعضوں نے کہا فلاں کے حق میں اتری، بعضوں نے کہا فلاں کے، اقوال مختلف. یہ ایک مقام ہے پورے قرآن مجید میں، ایک مقام ہے. کن کی شان میں اتری، اس پر نہ اہل سنت کی کتب تفسیر میں اختلاف ہے، نہ اہل تشیع کی کتب تفسیر میں اختلاف. آپ اندازہ کریں، یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں سے کسی کی ایک کتاب اور روایت میں بھی اختلاف نہیں. تمام مذاہب متفق ہیں. اور وہ کیا، کیسے متفق ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس آیت میں 3 مرتبہ اذ کا لفظ آیا ہے. اذ، جب، اذ کا معنی ہے جب. تشخیص کی گئی ہے، 3 تشخیصات کی گئی ہیں اس آیت کریمہ میں، تاکہ بھول کر بھی کوئی، غلطی سے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کے حق میں نہیں بلکہ فلاں کے حق میں. تعیین کرنے میں مغالطے کے سارے دروازے بند کر دیے. ان کو کہتے ہیں تشخیصات، تعین، تعیینات. 3 مرتبہ ایک ہی آیت میں اذ کے لفظ آئے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا، فرمایا اللہ پاک نے ہم بات کر رہے ہیں اس واقعہ کی جب کفار و مشرکین مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا، سوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے. ہم بات کر رہے ہیں اس واقعہ کی، اذ، جب مکہ سے ہجرت کے لیے آقا تشریف لے آئے باہر.
تشخیص کی تاکہ کسی اور واقعہ کی طرف دھیان نہ جائے. 100 واقعات ہوئے، 1000 واقعات ہوئے، متعین کر دیا کہ صرف واقعہ ہجرت کی بات کر رہے ہیں ہم. اللہ پاک فرما رہا ہے کسی اور واقعہ کی طرف اس بات کو منسوب نہ کرنا. ایک پھر فرمایا اذ ہما فی الغار. اسی آیت میں اذ کا لفظ دوبارہ آیا، اس میں تشخیص مکان کیا کہ سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے واقعہ ہجرت کی بات کر رہے ہیں مگر کس جگہ کی؟ ہجرت میں کئی جگہیں آئیں، کئی مقامات آئے، کئی مکانات آئے، کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے یہ راستہ بھی کھلا نہیں رکھا، کوئی کہے جی فلاں جگہ کا واقعہ، کوئی کہے فلاں جگہ کا واقعہ، فلاں مقام کا واقعہ. نہیں، فرمایا اذ ہما فی الغار، اس جگہ کا واقعہ جب دونوں غار ثور میں تھے، جبل ثور کی غار میں تھے. تو تشخیص مکان بھی کر دیا، واقعہ کی تشخیص بھی کر دی، تعیین کر دی، اور جگہ اور مقام کی تشخیص اور تعیین بھی کر دی جب دونوں غار ثور میں تھے. اس کے بعد فوری بات تیسری مرتبہ پھر اذ کا لفظ آیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور ہم بات کر رہے ہیں پھر اس غار ثور میں اس وقت کی جب ہمارے رسول اپنے وفادار صحابی سے یہ کہہ رہے تھے، اور اس غار میں جب میرا محبوب رسول اپنے وفادار صحابی سے، رفیق سفر سے یہ فرما رہے تھے. تشخیص وقت بھی کر دی جب یہ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت کی. اور اگر خیال آئے کہ کئی صحابی ہوں گے ساتھ، کس سے فرما رہے تھے؟ فرما دیا ثانی اثنین، نہیں کوئی تیسرا نہیں تھا، تھے ہی دو، ایک مصطفیٰ تھا، ایک ابو بکر صدیق تھا. ثانی اثنین، وہ تین نہیں تھے کہ کوئی گمان کرے کس سے فرمایا، کس سے کہہ رہے تھے. نہیں، فرمایا تھے ہی دو، ایک مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ان کے رفیق غار تھے صدیق اکبر. اور وہ فرما رہے تھے لصاحبہ. اس آیت نے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت پر قرآن مجید کی نص سے قطعی وارد کر دی. واحد صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے پر قرآن کی نص سے قطعی اور نص سے صریح آئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں آئی. سو باقی ہر ایک کا حکم الگ الگ نصوص کے ساتھ ہوگا. سیدنا صدیق اکبر کے اس مرتبے کا انکار کفر ہے قرآن مجید کی نص قطعی کے ساتھ. واحد ایک شخص ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر قرآن کی آیت 3 تشخیصات اور تعیینات کے ساتھ اور تصریحات کے ساتھ قطعی طور پہ آئی.